اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے، سبق نمبر 13 حساب النماز کے ذریعے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورہ ناس، اس کا ترجمہ کریں گے، اس سے اسباق لیں گے، اور اس کے بعد گرامر میں فعل مضارع میں کچھ مزید افعال پڑھیں گے، اور آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم ٹوٹل 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 473 بار آئے ہیں۔ انشاءاللہ سبق نمبر 13 کے اختتام تک ہم 156 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 32,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیے، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے اور 5 منٹ اپنی یادداشت سے، 2 پڑھنے کے، 1 کتاب سے اور 1 ووکیبلری کارڈ سے، 1 MP3 سننے کا، ساتھیوں سے سوال کرنے کا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا۔ یاد رکھیے کہ آپ منتخب کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ووکیبلری کارڈ پہ ہم لوگ ایمفیسائز کرتے ہیں، اس کو دیکھتے رہیں، چاہے 1 منٹ کے لیے دیکھیں، لیکن دن میں بار بار دیکھتے رہیں تاکہ آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو سورہ ناس کا سب سے پہلے ترجمہ، سب سے پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، تو اس کا رواں ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ ہے کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے۔ تو ان جب الفاظ کی طرف دیکھتے ہیں تو کل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا، یہ ہم جلدی پڑھ لیں گے۔ اعوذ ہم نے پڑھ لیا ہے، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم، اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، بی کا مطلب ہے کی، اور رب کا مطلب ہے رب، تو بربی رب کی۔ قل اعوذ بربی، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی۔ الناس، ناس جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہے لوگوں کی۔ اب 2 الفاظ ہیں، یہ ایک لفظ ہے انسان، انسان جو ہے یہ واحد ہے، اور اس کی جمع ہے ناس، یعنی کہ انسانوں یا لوگ، تو جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم کہیں گے لوگ۔ اب ال نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اس سے مراد ہے کہ تمام لوگ، جس طرح ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان سے پہلے بھی الف لام تھا، تو الف لام کا اس کا مطلب ہے کہ 2 معنی ہو گئے۔ ایک تو الف لام وہاں پہ استعمال ہوگا جب ہم نے کسی خاص انسان کی بات کرنی ہوگی، یعنی کہ جب ہم کسی خاص چیز کی بات کریں گے تو ہم الف لام لگائیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ معرفہ، نکرہ اور معرفہ میں، نکرہ کو معرفہ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم اس کے شروع میں الف لام لگاتے ہیں۔ دوسرا الف لام اس وقت لگایا جاتا ہے جب پورے جنس کی بات ہو رہی ہو، یعنی کہ جب پورے شیطانوں کے، جب پورے جنس کی بات ہو رہی تھی، ہر قسم کے شیطان کی بات ہو رہی تھی تو آیا تھا الشیطان۔ اسی طرح جب سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو لوگوں کی پوری جنس کی بات ہو رہی ہے
تو اس وقت آیا ہے الناس. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ الف لام کا دوسرا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام گروہ ہے جن و انس یا تمام گروہ انسان. اچھا، اب ہم یہ آیت جب پڑھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنا ہوگا. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو غیر محسوس مصور پہلے تصور کریں، اور پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھیں اور سمجھیں، یہ دیکھیں کہ اب آپ محفوظ ہو گئے ہیں. تو آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اسی طرح اس آیت کو بھی پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں. آپ دیکھیں کہ آپ ہر وقت فتنوں کے حملے میں ہیں، دن رات کی آفات میں ہیں، شر پسند انسانوں کی، حادثوں کی، اور حسد کرنے والوں کی اور وائرسوں کی کے حملے میں ہیں. اور پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کریں کہ جس نے آپ کو پیدائش سے لے کے ابھی تک حفاظت دی ہے. اور پھر آپ دعا کریں، بھیک مانگنے کے انداز میں یہ آیت پڑھتے ہوئے دعا کریں کہ آج بھی مجھے حفاظت دے. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ساری بات، پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ باتیں ہم ساری پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں کا رب کا کیا مطلب ہے. اس وقت دنیا میں تقریباً 8 ارب کے قریب لوگ ہیں، 7 ارب یا 8 ارب کے قریب لوگ ہیں. تو ان سارے لوگوں کا رب. اور دوسری طرف یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے ہزاروں کروڑ لوگ زندہ رہ چکے ہیں، ان تمام لوگوں کا رب. اب رب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان سارے لوگوں کے لیے ہر چیز کا بندوبست کرنا، یعنی کہ ان کے لیے بارش برسانا، پانی کا بندوبست کرنا، ان کے لیے کھیتیاں اگانا، ان کے لیے جانور پیدا کرنا، پھر اس کے بعد سورج، زمین، آسمان کے اندر حالات میں تبدیلی لانا، موسم تبدیل کرنا، پھر پھل فروٹ ہر چیز کا انتظام کرنے والا رب، اور سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ایک ایک ذرے کی پرورش کرنے والا. ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کے جسم میں کئی ہزار کروڑ خلیے ہیں. اب وہ ایک ایک خلیے کو آکسیجن پہنچ رہی ہے، اس کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پہنچ رہی ہیں. تو وہ پہنچانے والا رب. تو رب کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعا کریں. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. اچھا، اگلی آیت ہے جی مالک الناس الہ الناس. مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. اب ان دو آیات میں ہم نے سارے لفظ ہمارے جانے پہچانے ہیں. الناس ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ الناس کا مطلب ہے لوگوں کے. الہ ہمیں پتہ ہے کہ معبود کو کہتے ہیں. الناس کا مطلب دوبارہ وہ لفظ ریپیٹ ہو گیا تو لوگوں. مالکی، مالکی ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا اور اس وقت بھی ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی کہ یہ 3 قسم کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے مالکن جو ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین. سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ مالک کا مطلب ہے مالک، یعنی کہ جس کی ملکیت میں ہے چیز. اچھا، تو یہاں پہ مالک نہیں ہے، یہاں پہ ہے یہ مالک اور اس مالک میں فرق ہے. یہاں والا مالک جو ہے یہ میم الف ما لام کے لکھ، جس طرح ہم اردو میں مالک لکھتے ہیں بالکل اسی طرح مالک ہے. یہ جو مالک ہے ملک ہے بیسیکلی. یہ تو ملک جو ہے یہ کہتے ہیں بادشاہ کو، اور تیسرا ہے ملک. ٹھیک ہے، بڑا چھوٹا چھوٹا سا ڈفرینس ہے ان میں. یہ ملک جو ہے یہ کہتے ہیں فرشتے کو. اب اس ملک کی جمع ہے ملائکہ. ملائکہ تو ہم جانتے ہیں یہ ہمارے لیے جانا پہچانا لفظ ہے. تو یہ جو ملائکہ ہے یہ فرشتہ کی جمع ہے. مطلب یہ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کی واحد ہے ملک، مالک اور مالک. یہ 3 الفاظ ہیں، ان تینوں کو آپ نے مکس نہیں کرنا. تو یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے ملک، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے مالک، سوری ملک. تو مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی. اور سورہ فاتحہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے مالک یوم الدین. تو یہ والا مالک ہے.
تو وہاں پہ ہے جو یوم جزا کا مالک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے. اور ایک چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ ملائکہ کے آخر میں جو تا ہے، گول تا نظر آ رہی ہے آپ کو، اب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مؤنث ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ملائکہ جو ہے یہ جمع ہے. وہ جو گول تا ہم نے دیکھی تھی وہ دیکھی تھی مذکر، نہیں، واحد میں. واحد میں جب گول تا آخر میں ہوتی ہے تو وہ مؤنث ہوتا ہے، اور جمع جب اس کی بناتے ہیں تو الف تے سے بناتے ہیں. یہ جمع ہے، اور جمع کے آخر میں اگر گول تا موجود ہے تو یہ گول تا اس کے نام کا حصہ ہے، نہ کہ یہ مؤنث کی نشانی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ بات. اچھا، الہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. الہ کا مطلب ہے معبود. اور الہ، آلہہ اس کی جمع ہے. اور یہ بھی نوٹ کریں کہ آلہہ کے آخر میں جو گولتا ہے یہ بھی مؤنث کی نہیں ہے. یہ بھی چونکہ جمع ہے تو اگر جمع میں آخر میں الف تے ہو تو وہ مؤنث کی نشانی ہوتی ہے. واحد کے آخر میں گولتا جب مؤنث کی نشانی ہوتی ہے. تو تصور اور احساس کرتے ہیں. اب جب ہم نے کہا کہ رب ہے، لوگوں کا رب ہے، تو جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کو پال رہا ہے، تو بادشاہت بھی اسی کی ہونی چاہیے. اب بادشاہ کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کا ہر حکم مانا جاتا ہے. یعنی کہ بادشاہ جو حکم دے وہ قانون بن جاتا ہے، اور بادشاہ کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو عوام یا رعایا جو ہے وہ جو بھی چاہے، ان کی جو بھی مرضی ہو، وہ مرضی نہیں چلتی. جمہوریت نہیں ہے تو ان کی مرضی نہیں چلتی، بلکہ بادشاہ کی مرضی چلتی ہے. تو اب جو رب ہے، جو پال رہا ہے لوگوں کو، اسی کی بادشاہت بھی ہونی چاہیے. تو اس تصور کے ساتھ پھر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، مجھے تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے دے. یعنی کہ تیرے بنائے ہوئے قانون کی میں پیروی کروں، اور اپنے نفس کے قانون، نفس کی مرضی جو ہے اس کو میں چھوڑ کے تیرے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ کہ اللہ جو ہے وہ آ، رب ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بادشاہ بھی ہے اور لوگوں کا معبود ہے، اور ہم اس رب، بادشاہ اور معبود کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. تو پڑھیے: مالک الناس، بادشاہ کی، لوگوں کے، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. اچھا، اگلی آیت ہے جی: من شر الوسواس الخناس. من شر، شر سے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. من سے مراد ہے سے. تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم نے پڑھا تھا من کا مطلب سے. شر، شر کل بھی ہم نے پڑھا. شر کا کے دو معنی ہم نے پڑھے. ایک معنی ہے کہ برائی، اور دوسری تکلیف، یا تیسری چیز کوئی بھی ایسی چیز جو ایونچولی برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے. اب ایونچول برائی یا تکلیف کیا ہے؟ ایونچول برائی اور تکلیف ہے جہنم. تو کوئی بھی ایسی چیز جو دیکھنے میں بھلے اچھی لگتی ہو، جیسے کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں. نماز کے ٹائم پہ سونا جو ہے وہ بہت بھلا لگتا ہے. اسی طرح اور بھی کچھ برائیاں ایسی ہو سکتی ہیں جو کہ دیکھنے میں اچھی لگتے ہیں، لیکن اگر وہ ایونچولی ان کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ آپ کو برائی کی طرف، تکلیف کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو وہ بھی شرور ہیں. تو تمام شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں. اگلا لفظ ہے الوسواسی. اب وسوسہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو وسواس میں جس طرح واؤ سین ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اس سے یہ یاد رکھیں کہ وسوسہ کا مطلب ہے کہ الوسواس کا مطلب ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا. اور وسوسے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بار بار سے ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. یعنی کہ ایک بات ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی جائے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ بات بری ہے، لیکن جب وہ اس بات کو بار بار آپ کے سامنے بیان کیا جائے اس طرح کہ ایونچولی وہ آپ کو بات بری نہ لگے، ایونچولی وہ بات آپ کو معیوب نہ لگنے لگے، تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں. الخناس کا مطلب ہے
پیچھے ہٹ جانے والا، یعنی کہ جب وہ وسوسہ ڈالے تو وسوسہ ڈال دے اور ڈالنے کے بعد خود پیچھے ہٹ جائے، یعنی کہ وسوسہ ڈالنے کے لیے ظاہر ہو اور اس کے بعد چھپ جائے، تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کرتا ہے۔ تو الخناس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے۔ اب شیطان جو ہے نا وہ اب آپ یہ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ ان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہر وقت موجود ہوتا ہے، یا وہ وسواس ہوگا یا خناس ہوگا۔ تو جس وقت ہم اللہ کا ذکر بھول جائیں گے تو شیطان جو ہے وہ وسواس ہوگا، یعنی کہ وہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دے گا، اور جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کی جگہ ختم ہو جائے گی، تو وہ تھوڑی دیر پیچھے ہٹ جائے گا، اور پھر وہ انتظار کرے گا کہ کس وقت آپ اللہ کو بھولیں اور پھر میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کروں۔ تو اس احساس کے ساتھ کہ شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہے اور وہ ہر وقت ہمارے دل کے اندر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب وسوسہ نہیں ڈال رہا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور چھپ کے انتظار کرتا ہے کہ میں کب مجھے موقع ملے اور میں پھر دوبارہ وسوسہ ڈالوں۔ تو اور اللہ کے اس ذکر کی اہمیت کو محسوس کریں کہ اس سے شیطان وسواس سے خناس میں تبدیل ہو جائے گا، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ خناس ہی رہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو دوبارہ پڑھیے، من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس دلوں میں لوگوں کے، الذی ہمیں پتہ ہے الذی کا جس طرح ہم نے پڑھا تھا الذین صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، تو صراط الذین کا واحد ہے الذی، الذین جمع ہو گئی اور الذی واحد، تو الذی کا مطلب ہے وہ جو، وہ لوگ جو، یا وہ جو، یوسوسو، اب وسوسہ جو ہے نا یہ فعل ہے، اور یوسوسو اس کا مضارع ہے، کل ہی ہم نے مضارع پڑھا، تو اگر آپ ذہن میں پہ تھوڑا سا اور تھوڑا سا ڈالیں تو ہم نے جو پڑھا تھا کہ فعلا یا فعلو، تو وسوسو یوسوسو، تو یوسوسو جو ہے نا وہ اس کا مضارع ہے، اور اس کا مطلب ہے وسوسہ ڈالتا ہے۔ فی ہم نے پڑھا ہے فی میں، ٹھیک ہے، یہ آ گیا وسواس تھا وسوسہ ڈالنے والا، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے۔ فی ہم نے پڑھا ہوا ہے میں، اچھا صدور بھی ہم پڑھ چکے ہیں، صدر دل کو کہتے ہیں، اور صدر کی جو جمع ہے وہ ہے صدور، تو صدر جو ہے یہ عام طور پہ ہم لوگ ہم ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی مارکیٹ ہوتی ہے یا کوئی بازار ہوتا ہے، جیسے راولپنڈی میں صدر بازار ہے، تو یہ صدر بھی اسی چیز، یعنی کہ وہ ہارٹ آف دا سٹی میں جو بازار ہے اس کو صدر بازار کہتے ہیں۔ تو اسی طرح صدر کا مطلب ہے دل، تو فی صدور دلوں میں، الناس لوگوں کے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اچھا یہاں پہ یہ نوٹ کریں کہ الناس کا لفظ جو ہے نا وہ قرآن کریم میں تقریباً 300 بار آیا، تو جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو دو صفحے کھلتے ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، مصحف کے دو صفحے کھلتے ہیں جو کہ جوڑی کی شکل میں، تو اگر 300 بار آیا تو اس کا مطلب ہے قرآن کریم میں 600 صفحات ہیں، تو 300 جوڑیاں، تو ہر جوڑی پہ یہ تقریباً ایک دفعہ نظر آئے گا۔ یہ ایوریج ہے، مطلب ابھی آخری صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بار یہ 5 دفعہ تو ابھی تک آ چکا ہے اس صورت میں، تو یہ تقریباً 300 دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اچھا اب ہم اگر دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح اٹیک کرتا ہے انسان کے اوپر، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے شیطان؟ جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنا وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ خناس ہو جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، پیچھے بیٹھ جاتا ہے، دوبارہ ہٹ جاتا ہے، تو پھر جب اسے موقع ملتا ہے پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کی
کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو اس کو موقع نہیں ملتا شیطان کو کہ اس کے اندر کیسے وہ وسوسہ ڈالے. لیکن جو شخص انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتا ہے اس میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار اس کے اندر، اس کے دل کے اندر ایک چیز ڈالتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے. ایونچولی وہ وسوسہ جب پکا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نیت بن جاتی ہے. نیت جو ہے نا یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. ٹھیک ہے، پہلا قدم ہو گیا وسوسہ ڈالنا، پھر اس کے بعد انسان اس عمل کی نیت کر لیتا ہے. پھر جب نیت کر لیتا ہے تو اس کو موقع ملتا ہے. تو جب تک اس نے نیت کی ہوتی ہے تو برے کام کا جو گناہ ہے وہ اس کو نہیں ملا ہوتا. نیت کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لے تو اس کا وہ عمل جو ہے وہ اس کے اعمال نامے میں نہیں لکھا جاتا. جب نیت کر لیتا ہے تو نیت کے بعد کسی وقت اس کو موقع مل جائے تو وہ پھر عمل بھی کر لیتا ہے. جب عمل کر لیتا ہے تو یہاں سے بھی واپسی کا راستہ یہ ہے کہ یہاں پہ توبہ استغفار کریں تو عمل جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے اللہ، اور انسان جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے. پھر جب ایک انسان بار بار عادت کا کام کرتا ہے، بار بار وہی عمل کرتا رہتا ہے تو وہ پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، اور عادت پھر ایونچولی اس کو انجام کی طرف لے کے جاتی ہے. انجام یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص ایونچولی شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، اور وہ پھر شیطان کے اس کام کو خود سر انجام دینا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ سائیکل اسی طرح چلتا رہتا ہے اور شیطان کو کامیابی ملتی رہتی ہے. اس سٹیپ کو اگر ہم یہاں پہ اللہ کے ذکر سے بریک ڈاؤن کر دیں، یا یہاں پہ استغفار سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے یہاں سے بریک ڈاؤن کر دیں تو یہ سائیکل جو ہے نا یہ یہاں پہ ٹوٹ سکتا ہے. تو اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے اور اس کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ. شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے وسوسہ ڈالنے کی. اب شیطان جو ہے وہ کہاں پہ کوشش کرتا ہے؟ شیطان عام طور پہ دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، ورنہ اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہوتا آخر میں ایک بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. ان دبوں کے سے سیاہ ہوتا ہوتا ایونچولی بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور قرآن کریم جو ہے وہ، قرآن کریم کیا چیز ہے؟ شفاء لما فی الصدور. یعنی کہ قرآن کریم شفا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کے لیے. اور سینوں کے اندر کیا ہے؟ سینوں کے اندر سیاہی ہے، گناہوں کی سیاہی. اس گناہوں کی سیاہی سے شفا قرآن کریم کے اندر ہے. تو یہ سوچ کے ہمیں قرآن کریم کو سیکھنا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے سینے کے اندر جو بیماری ہے اس کا علاج ڈھونڈنا ہے اس کے اندر انشاءاللہ. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. من الجنۃ والناس، من کا مطلب ہے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے پڑھا تھا من سے. الجنتی، الجنتی جمع ہے جنوں، جنوں میں. اب یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، اس میں بھی اگر آپ نے نوٹ کریں تو آخر میں تا ہے، گول تا ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مؤنث ہے. یہ جمع ہے، اور جمع کی میں مؤنث کی نشانی گول تا نہیں ہے، جمع میں مؤنث کی نشانی الف تے ہے. والناس، اور انسانوں میں. تو شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نہ صرف انسانوں میں بلکہ جنوں میں بھی. تو آخر میں جب وہ وسوسہ ڈالنے میں کامیاب جاتا ہے، وہ جو سائیکل ہم نے پڑھا ہے، وہ جب سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو کچھ ایجنٹ وہ انسانوں میں تیار کر لیتا ہے اور کچھ ایجنٹ وہ جنوں میں تیار کر لیتا ہے، اور ان ایجنٹس کے ذریعے پھر وہ کام کرتا ہے، اس کا کام چلتا رہتا ہے. تو اس سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چاہے ہمیں قرآن کریم کا کتنا ہی علم ہو جائے، کتنا ہی ہمیں علم ہو جائے اور قرآن کریم ہم ختم بھی کر لیں، ہمیں شیطان سے اپنی موت تک لڑنا ہے. ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اسے ختم نہیں کر سکتے. اس کا تجربہ بہت زیادہ ہے، اس نے بہت زیادہ لوگوں کو بھٹکایا ابھی تک، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہوئی ہے جو قیامت تک زندہ رہنا ہے اس نے. تو نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں نہ اسے سمجھا سکتے ہیں. اس کا بس ایک ہی علاج ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں.
اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے۔ پھر اس کے بعد ہر ایک انسان کے ساتھ ایک جن ہے، تو اس جن کی موجودگی کا احساس رکھیں۔ وہ جن مطلب ایک بدترین دشمن ہے، ایک شیطان ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ تو وہ شیطان اس کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر وقت اس کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے کہ آج یہ نہ کرو، آج یہ نہ کرو، آج قرآن کا ٹائم نہیں ہے، آج قرآن کلاس کا ٹائم نہیں ہے، کل ریکارڈنگ دیکھ لوں گا، کل میں پڑھ لوں گا۔ تو یہ جو وسوسہ ہے نا، یہ مسلسل وہ ڈال رہا ہے۔ تو اس جن کی موجودگی کا اگر ہم احساس کریں گے تو ہم اس وسوسے کو آ، اس وسوسے کا توڑ کر سکیں گے۔ اگر ہم اس جن کو اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں رکھیں گے تو ہمیں وہ اس وسوسے کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے۔ پھر اسی طرح جس طرح جن ہیں اسی طرح انسان بھی ہیں۔ تو انسان جو ہیں وہ بھی مختلف طریقوں سے وسوسے ڈال رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، رسالوں کے ذریعے۔ پھر اسی طرح ہمارا نظام ارد گرد جو ہمارے ہے، چاہے وہ سود کا نظام ہے، چاہے وہ تعلیم کا نظام ہے جو غیروں کے طرز پہ کام کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں بھی بیسیکلی وہ شرور ہیں جو کہ ہمارے اندر وسوسے ڈال رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرٹینمنٹ ہسٹری انڈسٹری جو ہے، ٹی وی پہ کبھی پکوان کے نام سے، کبھی فیشن کے نام پہ، کبھی صحت، کبھی تعلیم کے نام پہ آہستہ آہستہ اسلامی اقدار کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح خدا سے ہٹ کے جو قانون کی بات کرتے ہیں وہ سارے انسان ہمارے دشمن ہیں۔ وہ الگ الگ ہر چیز الگ الگ انداز میں، الگ الگ چیز میں سے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال رہی ہے، قرآنک تعلیمات کے اگینسٹ شکوک ڈال رہی ہے کہ دیکھیں جی مسلمان جو ہے نا وہ تو پس رہے ہیں، غریب ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے، سائنس میں پیچھے رہ گئے ہیں، دنیا میں حالت دیکھیں مسلمانوں کی، ابتر حالت ہے دنیا میں۔ یہ سارے اسی شیطان کے دیے ہوئے وسوسے ہیں۔ ہمیں ان سارے وسوسوں سے کی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے اپنے اندر، پھر اس کا توڑ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اور قرآن کریم پڑھ کے، قرآن کریم سمجھ کے، اور اس کے بعد ہمیں پھر تبلیغ بھی کرنی ہے اس چیز کی، دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے کہ یہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے وسوسے ڈال رہا ہے ہمارے اندر، اور ہمیں کس طرح سے اس کو توڑ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق، ان دونوں کو موعظتین کہا گیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آ، سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ صبح کا رب ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد شرور سے پناہ مانگی گئی ہے، اور پھر تین خاص شرور کی سے پناہ ہے۔ وہ کیا ہیں شرور؟ ایک ہے اندھیرا، ایک ہے جادو، اور ایک حسد کرنے والا۔ اب اندھیرا، جادو اور حسد کرنے والا جب آپ کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ دنیاوی نقصان پہنچائیں گے۔ تو زیادہ تر جو ان کا نقصان ہوگا وہ دنیا میں ہوگا آپ کو۔ جو دوسرے ہاتھ پہ جو سورہ ناس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ انسانوں کا رب ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ انسانوں کا بادشاہ ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ انسانوں کا معبود ہے۔ ان تین صفات کا ذکر کر کے پناہ مانگی گئی ہے، اور پناہ مانگی کس چیز سے گئی ہے؟ ایک ہی چیز سے۔ وہ کیا ہے؟ شیطان۔ اور شیطان جو نقصان پہنچائے گا وہ دنیا کا نقصان نہیں ہوگا، دنیا میں ہو سکتا ہے فائدہ ہو، لیکن وہ جو نقصان ہوگا وہ آخرت کا نقصان ہوگا۔ تو اس طرح یہ دونوں صورتیں جب ملا کے پڑھی جاتی ہیں تو دنیا کے شرور سے بھی پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی، اور آخرت کے شر سے بھی، آخرت میں جو شر پہنچنے والا ہے شیطان کی وجہ سے، اس سے بھی پناہ مانگی۔ تو اس طرح یہ کمپلیٹ پیکج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو سورہ ناس کو بھی زندگی میں لائیں سنت رسول کے طریقے سے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور مغرب اور فجر کے بعد تین تین دفعہ یہ تینوں صورتیں پڑھنی،
اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے، اور سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیے اور اپنے پورے جسم کے اوپر وہ ہاتھ پھیر لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے میں بھی عہد کرتا ہوں کہ میں بھی کوشش کروں گا یہ سنت پوری کرنے کی، آپ لوگ بھی عہد کریں، اور دنیا اور آخرت کے شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جائیں۔ ٹھیک ہے جی، سورہ ناس کا خلاصہ ہے کہ یہ بھی تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، سورہ فلک کا بھی تھا کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اس میں جو شرور تھے وہ تین تھے، جادو، حسد اور جادو، حسد اور آ، اندھیرا۔ اندھیرا۔ اور سورہ ناس جو ہے اس میں تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، بالخصوص وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، اور وہ کون ہے؟ وہ شیطان۔ تو یہ یاد رکھیے کہ سورہ فلک اور سورہ ناس دنیا اور آخرت کے تمام شرور سے بچنے کے کا فارمولہ۔ ٹھیک ہے، تو دعا کرنی ہے ہمیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں سورہ ناس اور اعوذ باللہ اور سورہ فلک پڑھتا ہوں، پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، اس کے بعد پلان بنانا ہے اپنا، اور اس کے بعد پھر تبلیغ کرنی ہے۔ تو یہ کسی بھی قرآن کی کسی بھی آیت کو زندگی میں لانے کا فارمولہ جو ہے وہ یہ جو پکچر ہے اس پکچر میں ہے۔ چلیں جی، اب ہم لیتے ہیں بریک، پھر پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 13 بی، جس میں ہم گرامر سیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم فعل مضارع ہم نے کل شروع کیا تھا تو ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور مزید کچھ افعال، جو افعال کا سیٹ نمبر 2 تھا وہ پڑھیں گے۔ گرامر ہم سیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کے کمپوننٹس میرے ساتھ ریوائز کریں۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجئے، دل سے کیجیے، اور مل کر کیجئے۔ مل کر کیجیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا افعال کی، الفاظ کی 3 اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم ہم نے کر لیا، حرف کر لیا، اب ہم فعل کر رہے ہیں۔ فعل میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں عام طور پہ، فعل ماضی جو کمپلیٹ ہو گیا، اور فعل مضارع ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ ہے جو کہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ اور تیسرا ہے فعل امر، جو ہم آنے والے اسباق میں سیکھیں گے۔ اچھا، ریوائز کرتے ہیں تو اس میں لوگ مشکل تو آئی ہوگی پیش، لیکن مجبوری ہے، یاد کرنا ہے، کیونکہ تقریباً یہ جو 12 الفاظ ہیں ان کے وزن پہ 18,000 الفاظ آ رہے ہیں قرآن کریم کے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سمجھیں کہ انسینٹیو ہے ہمارے لیے ان الفاظ کو یاد کرنے کے لیے۔ تو ریوائز کرتے ہیں اشاروں کے ساتھ۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ماضی کے اشارے ہم تقریباً اس لیول پہ کریں گے، سینے کے لیول پہ۔ تو ہم کہیں گے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ ٹھیک ہے، اور مضارع کے اشارے کریں گے یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو۔ ٹھیک ہے، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے پہلا سیٹ پڑھا تھا، پہلے سیٹ میں کون کون سے 3 افعال ہیں، کون بتائے گا؟ سر فعلا ہے، فتح ہے اور جالا ہے۔ فعلا، فتح اور جعلا۔ دوسرے سیٹ میں کون سے 4 الفاظ تھے؟
پھر دوسرے سیٹ میں ہے نصرہ، خلقہ اور ذکر کرے گا بندہ، ذکرہ، ذکرہ، ابدا. ذکر آبادہ. تو مدد کرے گا خالق جب ذکر کرے گا بندہ، یہ یاد رکھنا ہے. تو ناصرہ، خالقہ، ذاکرہ، آبادہ. ہم نے پڑھا ہے ناصرہ اس نے مدد کی، خالقہ اس نے پیدا کیا، ذاکرہ اس نے یاد کیا یا اس نے ذکر کیا، آبادہ اس نے عبادت کی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نا اب آج ہم ایک نیا کنسپٹ سیکھیں گے. تو یہ جو تین سہ حرفی الفاظ ہیں، ان کے لیے جو ٹیکنیکل ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے. یہ جو ثلاثی مجرد افعال ہیں، ان کے 4 سیٹس ہیں. تو ابھی تک جتنے ہم نے افعال پڑھے ہیں ان کو ہم 4 سیٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. پہلا سیٹ ہم نے پڑھا ہے، جو کل ہم نے 3 افعال پڑھے تھے وہ پہلے سیٹ کے ہیں. وہ کیا تھے؟ وہ تھے فاتح، جعلا اور فعلا. فاتح، فعلا اور جعلا. اچھا، ایک سیٹ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو سامعہ ہے اس میں اور فاتحہ، ناصرہ اور داربہ میں جو فرق ہے نا، وہ یہ ہے کہ سامعہ میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے. تو ٹیکنیکلی ہم 2 سیٹ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. ایک سیٹ میں نے بتایا آپ کو کہ کل جو ہم نے افعال پڑھے تھے وہ پہلے سیٹ کا حصہ ہیں، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جو زیر والے جن افعال کے عین کلمے کے نیچے زیر تھا وہ چوتھا سیٹ ہے ہمارا. تو وہ ہم پڑھیں گے. آج جو ہم افعال پڑھے ہیں یہ دوسرا سیٹ ہے، یہ ہے ناصرہ. تو جو فاتح والے سیٹ ہیں ان کے لیے ہم جو پہلے 3 افعال ہیں ان کے لیے کوڈ ورڈ ہم یوز کریں گے فا. ٹھیک ہے. جو ناصرہ والے افعال ہیں ان کے لیے ہم کوڈ ورڈ یوز کریں گے نون. اب ان میں فرق کیا ہے؟ تو ماضی کے جو افعال ہیں وہ تو سیم ہیں. ٹھیک ہے. فاتحہ یا ناصرہ وہ دونوں ایک جیسے ہیں. فاتحہ، ناصرہ، تو ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے. فرق جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ہے مضارع کے عین کلمے کے اوپر. ٹھیک ہے. فاتحہ میں مضارع کے عین کلمے کے اوپر زبر. زبر آئی تھی، یفتحو. ٹھیک ہے. ہم، تو ہم نے پہلے یا لگایا، فاتحہ سے پہلے یا لگایا، فا کو سائلنٹ کر دیا اور آخر میں ہا کو پیش سے چینج کر دیا. ناصرہ میں بھی باقی ساری تبدیلیاں سیم ہیں، یعنی کہ پہلے یا لگایا، یا کے اوپر زبر لگایا، دوسرا فا کلمہ کو ساکن کر دیا، آخری کلمے کے اوپر پیش لگ گئی. ساری تبدیلیاں سیم ہیں. فرق جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ عین کلمے میں یہاں پہ پیش ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ بولنے میں آسان ہے. ینسارو سے ینسرو بولنا آسان ہے، تو اس لیے عربوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پہ پیش ہوگی. جب انہوں نے فیصلہ کیا تو ہمیں بس اسی کو یاد کرنے، کیونکہ عربی زبان سیکھ رہے ہیں. اسی طرح جب سامعہ میں زیر کیوں ہے، میم عین کلمے کے نیچے زیر کیوں ہے؟ زیر اس لیے ہے کیونکہ ساما آ پڑھنا مشکل تھا تو انہوں نے کہا سامیہ پڑھیں گے، تو بس سامیہ ہو گیا. تو اس میں کوئی ٹیکنیکل بات نہیں ہے. یہ بولنا اس لیے آسان ہے، بولنا اس طرح آسان ہے تو اس لیے یہ اس طرح ہو گیا. لیکن چونکہ افعال جو ہیں وہ اس پیٹرن پہ آئیں گے تو اس لیے ہمیں ان افعال کو 4 گروپس میں کرنا پڑ گیا. یہ دوسرا گروپ ہے. تو دوسرا گروپ آج ہم پڑھیں گے، اس لیے ہم دوسرے گروپ تک ہی رہتے ہیں. تیسرا اور چوتھا گروپ ہم کل پڑھیں گے، تو انشاءاللہ کل ہم تیسرے اور چوتھے گروپ میں دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے. ابھی صرف اتنا یاد رکھیں کہ پہلے اور دوسرے گروپ میں ٹوٹل 7 افعال ہیں. پہلے میں فتح، فعلا اور جعلا ہم نے پڑھے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی افعال ہیں. اگر آپ جس وقت آپ کو یہ سارا ٹیبل سمجھ آ جائے گا پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھی اور کون کون سے افعال ہیں اس میں. تو اس کے لیے آپ کی جو بک ہے اس کے آخر میں پورے ٹیبل دیے میں، جن میں کافی زیادہ افعال جو قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوتے ہیں. فا کلمے کے کون کون سے افعال ہیں وہ سارے اس میں دیے میں. ہم نے چونکہ اس قرآن کورس 1 میں صرف 11 افعال پڑھنے ہیں، اور ان 11 افعال میں سے 3 جو ہیں وہ فاتحہ کے پیٹرن پہ ہیں، 4 ناصرہ کے پیٹرن پہ ہیں. تو ابھی فی الحال ہم 3 اور 4 ہی یاد رکھیں گے.
اور یہ تین ہمیں پتہ ہے، فعلا، فاتحہ اور جعلا، یہ تین فاتحہ کے پیٹرن پہ ہوں گے. تو ان تینوں کا جب ہم مضارع بنائیں گے تو اس میں عین کلمے کے اوپر زبر ڈالیں گے. اور ناصرہ میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم مضارع بنائیں گے تو عین کلمے کے اوپر پیش لگائیں گے. تو پیش لگانے کے بعد یہ ناصرہ، یہ تو ہم نے پڑھے پہلے، یہ ماضی کے کلمے ہیں. ماضی ہے ناصرہ، ناصرو، نصرو، نصرتا، نصرتا، نصرتو، نصرتو، نصرتم، نصرتم، نصرنا. نصرنا. اب ہم مضارع پڑھیں گے. مضارع ہے ینصرو. ینصرو وہ ینصرو، مدد کرتا ہے. وہ مدد ینصرونا کرتا ہے، وہ مدد کرتے ہیں. وہ مدد سب کرتے مدد. ہیں. تنصرو آپ تنصرو مدد کرتے ہیں. انصرو آپ میں مدد مدد کرتے آپ کرتا ہوں. مدد کرتی ہیں. تنصرونا آپ سب انصرو مدد کرتے ہیں. میں مدد کرتی ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. ہیں. تو اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف مدد کرتا ہے نہیں، مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. کیا آسانی کرے کے لیے گا؟ یہاں پہ ایک ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ مضارع میں فیوچر ٹینس بھی شامل ہے. تو اب آپ سارے میرے ساتھ پڑھیں. ینصرو وہ ین- مدد کرتا ہے. ینصرو ینصرو وہ مدد کرتا ہے. یا کرے ینصرونا گا. وہ سب مدد کرتے ہیں. ینصرونا ینصرونا وہ سب وہ مدد سب کرتے. مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو آپ مدد تنصرو کرتے ہیں. آپ تنصرو مدد، آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں انصرو مدد کرتا ہوں. میں میں مدد مدد کرتا ہوں. کرتا ہوں. تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں. تنصرونا تنصرونا آپ آپ سب سب مدد مدد کرتے کرتے ہیں. ہیں. ننصرو ہم سب ننصرو مدد کرتے ہیں. ہم سب مدد ہم کرتے ہیں. سب مدد کرتے ہیں. اب اشارہ کریں، اور اردو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کریں گے اور ذہن میں مطلب رکھنا ہے، اور اس اشارے کے ساتھ میرے ساتھ پڑھنا ہے. ینصرو ینصرونا، ینصرو ینصرو ینصرونا، ینصرونا ینصرو تنصرو ینصرونا، ینصرو ینصرو ینصرونا ینصرونا، ینصرو ینصرونا، ینصرو ینصرو ینصرونا، ینصرونا تنصرو تنصرو انصرو، انصرو، تنصرو انصرو انصرو انصرو، تنصرو انصرو، تنصرو تنصرو انصرو، انصرو تنصرو انصرو، انصرو، تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو، تنصرونا تنصرونا ننصرو ننصرو، تنصرونا ننصرو، ننصرو، تنصرونا ننصرو ننصرو، تنصرونا ننصرو، آرام سے تنصرونا ننصرو ننصرو، ینصرو ینصرونا، ینصرو ینصرو ینصرونا، ینصرونا تنصرو انصرو، تنصرو تنصرو انصرو، انصرو تنصرونا ننصرو. تنصرو تنصرونا ننصرو. ننصرو. اچھا پھر ہم بول چال میں پڑھتے ہیں. حل ینصرو تو جواب آتا ہے کیا آپ مدد کرتے ہیں؟ نعم نعم ینصرو، ینصرو. نعم ینصرو. تو سوال تھا کیا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ تو جواب ہے جی ہاں وہ مدد کرتا ہے. حل ینصرونا کیا وہ سب مدد کرتے نعم ہیں؟ نعم 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 ینصرون، ینصرون. نعم ینصرونا جی ہاں وہ سب مدد کرتے ہیں. حل تنصرو کیا آپ مدد کرتے ہیں؟ نعم 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 انصرو انصرو، جی نعم ہاں میں انصرو مدد جی ہاں میں مدد کرتا ہوں. حل تنصرونا کیا آپ سب مدد کرتے ہیں؟ کرتا. نعم نعم ننصرو، ننصرو جی نعم ہاں ہم سب ننصرو ہم جی ہاں ہم مدد سب کرتے مدد ہیں. کرتے ہیں. اچھا پھر آگے زید آ گیا. تو زیدن اصلی حالت ہے اس کی، یعنی کہ یہ سبجیکٹ ہے، اور زیدن جب آئے گا تو یہ آبجیکٹ ہوگا، یعنی کہ اس کے اوپر کام کا اثر پڑ رہا ہے. تو اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے حل ینصر زیدن کیا وہ مدد کرتے ہیں زید کی؟ نعم نعم ینصرو ینصرو زیدہ زیدن، جی ہاں نعم وہ مدد ینصر کرتے زیدن ہیں. جی ہاں وہ مدد کرتے ہیں زید کی. حل ینصرون زیدن کیا وہ سب مدد کرتے ہیں زید کی؟ نعم ینصرون زیدہ نعم ینصرون جی ہاں زیدن وہ جی ہاں سب وہ مدد کرتے ہیں زید. زید کی مدد کرتے. حل تنصر زیدن کیا آپ مدد کرتے ہیں زید کی؟ نعم نعم انصرو انصرو زیدن، زیدہ جی ہاں جی میں ہاں مدد جی کرتا ہاں ہوں میں زید. ہم مدد کرتا ہوں زید کی.
حل تنصرون زیدن، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں زید کی؟ نام نعم ننصر ننصر زیدن، زیدہ. نعم جی ہاں ہم ننصر سب زیدن، مدد کرتے ہیں جی ہاں زید ہم کی۔ سب مدد کرتے ہیں. الحمد. اچھا، اسی طرح اگلا جو ہے وہ تھا خالہ کا. اب خالہ کا جو ماضی ہم نے پڑھا تھا اس کے اشارے تھے خالہ کا، خالقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقتو، خلقنا. خلقتم، یہ ہم خلقنا۔ نے پڑھ لیا. آج ہم مضارع پڑھیں گے تو مضارع ہوگا یخلقو، یخلقونا. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں. تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. مخلوق میں پیدا کرتے تخلقونا ہیں۔ آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. تو میرے ساتھ پڑھیں، اشارہ ساتھ ساتھ کرنا. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلق وہ پیدا یخلق کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا خلقون کرتے آپ ہیں. سب پیدا کرتے ہیں، یخلقون سب پیدا وہ کرتے سب ہیں. پیدا کرتے ہیں۔ تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، تخلق تخلق آپ آپ پیدا پیدا کرتے ہیں، کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا اخلق کرتا اخلق ہوں. میں میں پیدا پیدا کرتا ہوں۔ تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقون تخلقون آپ سب پیدا آپ کرتے ہیں، سب پیدا کرتے نخلقو ہیں، ہم سب پیدا ہم کرتے ہیں. سب پیدا کرتے ہیں. نخلق نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں۔ یخلقو یخلقونا، یخلق یخلق یخلقون یخلقون، یخلقو یخلقونا، یخلق یخلق یخلقون، یخلقون یخلقو تخلق یخلقونا، اخلق یخلق یخلقون تخلقو اخلقو، تخلق تخلق اخلق اخلق تخلقو اخلقو، تخلق تخلق اخلق تخلقو اخلقو، تخلق تخلق اخلق تخلقونا نخلقو، تخلقون نخلق تخلقون تخلقونا نخلق نخلقو، تخلقون تخلقون نخلق نخلق تخلقونا نخلقو. تخلقون تخلقون نخلق نخلق ایک دفعہ اور، یخلقو یخلقونا، یخلق یخلق یخلقون یخلقون تخلقو اخلقو، تخلق تخلق اخلق تخلقونا نخلقو. تخلقون تخلقون نخلق نخ نخلق۔ اچھا پھر سوال جواب میں ہم نے چونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس لیے کسی اور نے کچھ نہیں پیدا کیا، تو اس کا جواب ہم نفی سے دیں گے. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں ہم جواب ما سے دیتے ہیں اور مضارع میں جواب نفی کا جواب لا سے دیتے ہیں. تو سوال پوچھا جائے حل یخلقو، کیا اس نے پیدا لا کیا؟ یخ لا یخلقو نہیں، اس نے نہیں پیدا کیا. نہیں اس کا نہیں پیدا حل یخلقونا کیا ان سب نے پیدا کیا؟ لا لا یخلقون یخلقون ان سب نے نہیں پیدا. اچھا یہ غلطی ہوگی نا، پیدا کیا یہ تو ماضی کر دیا ہم نے، یہ تو ہم مضارع پڑھے ہیں. حل یخلقو کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ لا یخلق نہیں وہ پیدا نہیں کرتا. ہاں جی نہیں، وہ نہیں پیدا کرتا. حل یخلقونا کیا وہ سب پیدا لا کرتے ہیں؟ یخلقون لا لا یخلقون یخلقونا نہیں وہ وہ سب سب پیدا نہیں نہیں پیدا کرتے. حل تخلقو کیا آپ پیدا کرتے ہیں یا کریں گے؟ لا 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 یخلقون اخلقو اخلق نہیں نہیں، ہم میں میں پیدا پیدا نہیں نہیں. کرتا یا نہیں کروں گا. حل تخلقونا کیا آپ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے؟ لا لا نخلق لا نخلق نخلقو نہیں ہم سب ہم سب پیدا نہیں نہیں. پیدا. اچھا اب اسی طرح شیء ان جو ہے وہ سبجیکٹ ہوگا، اور شیء ان جو ہے نا وہ جب ہم یوز کریں گے تو سبجیکٹ آبجیکٹ کے طور پہ یوز کریں گے، یعنی کہ کسی چیز کے اوپر جب اثر پڑا تو آبجیکٹ ہوگا. تو یہ اس کو جب ایڈ کریں گے تو یہ جملے اس طرح بنیں گے. حل یخلق شیئا کیا وہ پیدا کرتا ہے کوئی چیز؟ جواب لا ہوگا یخلق لا لا شیئا یخلق یخلقون شیئا. شیئا کہ وہ حل کوئی چیز پیدا یخلقون نہیں شیئا کرتا. کیا وہ کوئی لا چیز یخلقون پیدا کرتے لا شیئا ہیں؟ یخلقون شیئا حل تخلق لا شیئا لا لا اخلق اخلق لا شیئا اخلق شیئا. حل تخلقون شیئا کیا آپ سب کوئی لا چیز نخلق پیدا کرتے ہیں؟ شیئا لا نخلق شیئا نہیں، ہم سب نہیں پیدا کرتے کوئی چیز. تو سوال پوچھا جائے میں یخلق کون پیدا کرتا ہے؟
اللہ 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 یخلق، اللہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اب آپ اس میں دیکھیں اللہ کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ. سبجیکٹ ہے. تو یہ کام کرنے والا ہے. تو یخلق کا مطلب جی ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور اللہ کا استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یخلق کے اندر جو ضمیر ہے وہ کام کرنے اس والا. کا، ہاں وہ جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو میں یخلق، اللہ یخلق، یا یخلق اللہ. اچھا، یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے. تیسرا ہم نے پڑھا تھا جی ذکرو، ذکرا، ہم نے اشارہ کیا تھا ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. اب ہم پڑھیں گے یذکرو، یذکرون. یذکرو، یذکرون، یذکرو وہ ذکر تذکرو، کرتا ہے، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں. تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، آپ ذکر اذکرو میں ذکر کرتا ہوں. تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. ہم سب ذکر کریں. اشارہ کریں اور پڑھیں یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرو، یذکرون، یذکرون وہ یذکرون سب وہ ذکر کرتے ذکر ہیں. کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر تذکرو کرتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں اذکرو ذکر کرتا ہوں. میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر تذکرون، کرتے آپ ہیں، سب آپ ذکر سب کرتے ذکر ہیں. کرتے ہیں، نذکرو ہم نذکرو سب ہم ذکر سب کرتے ہیں. ذکر کرتے ہیں. یذکرو یذکرون، یذکرون، یذکرو یذکرو، یذکرون، یذکرون، تذکرو اذکرو، تذکرو، اذکرو، اذکرو اذکرو، اذکرو، تذکرون نذکرو. نصب، تذکرون تذکرون، نذکرو. نذکرو، اور تذکرون چوتھا جو نذکر. فعل ہے وہ ہے یعبدو، عبدا. تو عبدا کا ہم نے پڑھا تھا عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا. عبدنا. اب ہم پڑھیں گے اب پڑھیں گے یعبدو وہ یعبدو، عبادت کرتا ہے، یعبدو، عبدون تعبدون، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدون، تعبدو یعبدون، آپ عبادت کرتے ہیں، آبدو عبدو، میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، تعبدون آپ سب عبادت کرتے آپ ہیں، سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت نعبدو کرتے ہم ہیں. سب عبادت کرتے ہیں. یہ جانا پہچانا لگ رہا ہے کوئی نعبدو؟ ایاک نعبدو، جی ایاک نعبدو، ماشاءاللہ. نعبدو و ایاک. تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایاک نعبدو میں پڑھا تھا صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیبل میں اس جگہ پہ ہے یہ نعبدو. تو دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ، یا بدو یا بدونا، یا بدو یا یعبدو، بدونا، یعبدون، تابدو تعبدو، آبدو، تعبدو، تعبدو عبدو، تابدونا نابدو، تعبدون تعبدون، نعبدو، نعبدو، یا بدو یا بدونا، یا بدو یا بدونا، تعبدون، تابدو آبدو، عبدو، تعبدو تعبدو، عبدو، عبدو، تابدونا نابدو. تعبدون نعبدو. تو اب آپ کو کلیئر ہو رہا ہوگا. جیسے آؤزو ہم نے پڑھا تھا، تو آؤزو بیسیکلی یہ اس جگہ پہ تھا، عبدو. آبدو کا تھا نا، آؤزو تو میں پناہ میں آتا ہوں، آتا ہوں آؤزو میں. یہ جو آ تھا یہ یہاں سے آیا تھا. اچھا، نابدو ہم نے پڑھ لیا، نابدو یہاں سے آیا تھا. تو اس طرح اب ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے فعل مضارع ہیں اور وہ ٹیبل میں کہاں کہاں پہ آتے ہیں. قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کریں تو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ فعل مضارع کون کون سے ہیں اور وہ کہاں کہاں سے آتے ہیں. تو مثال کے طور پہ پہلے سپارے میں آپ پڑھتے ہیں یومنون، تو یومنون جو ہے وہ یہاں پہ ہے، یہ دیکھیں یہ اس جگہ پہ ہے یومنون. ٹھیک ہے، تو اس طرح جی کوشش کریں گے ان کو ڈھونڈنے کی انشاءاللہ. تو نقطہ تعلیم سبق آج کا ختم ہوا. نقطہ تعلیم کیا ہے؟ چھٹا ہوم ورک، اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں. تو ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے. چھٹا ہوم ورک یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے ایک عہد کریں کہ روزانہ ہم 3 الفاظ یا ایک آیت کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے لیے فورم ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ بنایا ہوا ہے ڈسکشن کے نام سے، تو وہ ڈسکشن والا فورم جو ہے وہ ہم اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں.
اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے، اور حدیث ہے ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو ہم لوگ بیسیکلی ابھی جو کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ اس حدیث کا مصداق بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب قرآن سیکھنا چاہ رہے ہیں اور میں قرآن سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ پریکٹس جو ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں دو کام کرنے ہیں، ایک تو قرآن سیکھنا ہے اور دوسرا قرآن دوسروں کو سکھانا ہے۔ سکھانے کا طریقہ کیا ہے؟ سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا وہ دوسروں کو سکھائیں، اور ان دوسروں میں آپ کے ارد گرد کے ساتھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کلاس کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ جب آپ ان کو سکھائیں گے تو آپ خود بھی اچھا سیکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا الحمدللہ۔ سبق نمبر 13 کے اختتام پر ہم نے 156 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو قرآن کریم میں 32,111 دفعہ آئے ہیں، اور قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک کرنے والے کام ہیں ہمارے، اور 2 دعائیں، رب زدنی علما، اور اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ پاکٹ بک اپنے ساتھ رکھیں اور ووکیبلری یاد کریں۔ اس ویک کا ٹاسک یہ ہے کہ جب ویک ختم ہو، نیکسٹ کلاس کے لیے آئیں تو ہمیں مضارع کے جو 6 پیٹرن ہیں، 6 الفاظ ہیں، وہ پکی طرح یاد ہوں، اور وہ بہت آسان ہے، ان میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، بس اتنا سا ہے، اتنا سا آپ کا ہوم ورک ہے، 5 دنوں میں آپ نے یہ یاد کرنا ہے۔ تو دیکھیں کتنا آسان ہے، تو دوسروں کو سکھائیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ خود سیکھیں گے۔ جب آپ خود سیکھیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب قرآن کریم میں یہ الفاظ آئیں گے تو آپ ان کو پہچان سکیں گے۔ پھر جب ہم یہ کورس ختم کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم سارے ٹیچر بنیں گے، تو اس کے لیے بھی ٹریننگ چاہیے ہوگی، وہ بھی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔